نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ مسئلہ خطا کے حوالے سے ہمارا یہ چوتھا لیکچر ہے، اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے مسئلہ خطا باغ فتح کے حوالے سے اور مسئلہ خطا کے حوالے سے جو کچھ بیان کیا کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باغ فتح کا مطالبہ کر رہی تھی تو ان سے خطا اجتہادی واقع، تو اس والے سے میں نے 3 لیکچر دیے ہیں جو یوٹیوب پر موجود ہے۔ مفتی دانش شادی میرا یوٹیوب چینل ہے، وہاں پر آپ سن سکتے ہیں، تو جس میں ہم نے بتایا کہ ساری چیزیں بتائی ہیں، تو آپ وہاں پر جا کر سن سکتے ہیں۔ اب آج کے جو لیکچر ہے اس میں ہم یہ بتائیں گے کہ ایک ہے اہل سنت کا نظریہ اور دوسری طرف ہے اقوال۔ تو جو اہل سنت کا نظریہ ہے وہ پیش کیا جائے گا یا اقوال پیش کیے جائیں گے۔ جیسے کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں جن میں بہت زیادہ اقوال مل جاتے ہیں، لیکن جو اہل سنت کا نظریہ ہوتا ہے وہ دوسری طرف ہوتا ہے، یعنی جس پر جمہور اہل سنت ہوتے ہیں۔ جیسے یہ جو اہل سنت کا نظریہ ہے، عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ابوبکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان، پھر علی ہیں۔ جو شخص مولا علی کو ابوبکر عمر سے افضل بتایا ہے، شخص گمراہ بدین اور اہل سنت سے خارج ہے۔ لیکن اقوال کئی مل جاتے ہیں کہ مولا علی مرزا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل انبیاء کے بعد سب سے افضل ہے، لیکن یہ اقوال ہیں، مختلف کتابوں میں لکھے، لیکن یہ اقوال نہیں پیش کریں گے، اہل سنت کا نظریہ پیش کریں گے جس پر جمہور اہل سنت ہے۔ تو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے یہ جو بات بیان کی کہ ان سے خطا اجتہادی واقع ہوئی، تو اس وجہ سے اقوال تو مل جاتے ہیں، جیسے تفسیر کبیر میں، دیگر تفاسیر میں مل جائیں گے، لیکن اہل سنت کا جمہور اہل سنت کا یہ نظریہ نہیں ہے کہ ان سے خطا اجتہادی واقع ہوئی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے جو بنیادی غلطی کی کہ انہوں نے اقوال پیش کر دیے، اہل سنت کا نظریہ پیش نہیں کیا۔ تو ہم نے پچھلی ویڈیوز میں بھی یہی کہا ہے کہ 3-4 منٹ میں یہ مسئلہ ختم کر سکتے تھے اگر وہ اہل سنت کی مستند جو کتب ہیں، شرح قائد نسوی، شرح فقہ پر، ان سے سب سے دکھا دیتے کہ یہاں لکھا ہوا، جیسے کہ مولا علی مرزا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا اجتہادی ہوئی، تو یہ اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 10 پڑھو، اس طرح دیگر فتح الباری پڑھو، ان سب میں موجود ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب مسئلہ ختم کر سکتے تھے، بٹ ڈاکٹر صاحب سے یہ غلطی ہو گئی کہ ایک تو عوام کے اندر یہ بات بیان کر دی، عوام کے درمیان اس طرح بات نہیں بیان کرنی چاہیے تھی، اور دوسری یہ ہے کہ اہل سنت کا نظریہ اقوال نہیں بیان کرنے چاہیے۔ تو پیر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہاں لکھا ہے، ڈاکٹر صاحب نے اس کی تشریح خود کر دی کہ وقوع ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو یہ ہماری ویڈیوز موجود ہیں اس حوالے سے، مفتی دانش شادی، لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں تو ہم نے کہا اس حوالے سے بھی تھوڑی وضاحت کر دی جائے۔ بہرحال ڈاکٹر جلالی صاحب اہل سنت سے خارج نہیں ہے، نہ ہی ہم ان کو گمراہ کہتے ہیں، جس طرح ان کے جو شاگرد ہیں کسی کو رافضی کہتے ہیں، تفصیلی کہتے ہیں، بھائی اس طرح نہ کیا کرو۔ اب کوئی بھی عالم دین ہے، ہم وہ مطلب ڈاکٹر صاحب سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا اس مسئلے کی اچھی طریقے سے وضاحت کریں، یہ تھوڑا ہی ہم کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب گمراہ ہیں، اہل سنت سے خارج، ہم اس طرح کی بات نہیں کہتے، اور جنہوں نے ان کو گمراہ کہا، اہل سنت سے خارج کہا، کسی نے کافر کہا، ان پر بھی توبہ لازم ہے، اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اور ڈاکٹر صاحب پر بھی لازم ہے نا کہ تحقیق پیش کریں، 5-10 منٹ میں مسئلہ ختم کریں، اشرا قائد نسوی، شرح فقہ اکبر، ان سب بڑی بڑی کتب سے دکھا دیں، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں کہاں لکھا سارے مان جائے گے، اگر نہیں ہے تو پھر آپ رجوع کر لیں، توبہ کر لیں، بہتر یہی ہے۔ جس وجہ سے ہم نے فتویٰ بھی لکھا ہے، ٹک ٹاک سوشل میڈیا پر موجود ہے۔ تو بہرحال اہل سنت کا نظریہ پیش کرنا چاہیے تھا، اقوال نہیں پیش کرنے چاہیے تھے ڈاکٹر صاحب کو۔ تو یہ ویڈیو سنیں، دیگر لوگوں تک پہنچائیں، آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ۔ مزید اس حوالے سے مسئلہ خطا کے حوالے سے میرے لیکچر سنیں، مفتی دانش شادی یوٹیوب چینل ہے، وہاں پر سن سکتے ہیں، اور سنیں اور دیگر لوگوں تک پہنچائیں، یہ آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ۔